بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میاں اکیڈمی. آج کی اس ویڈیو میں ہم فرسٹ چیپٹر کے لیکچر نمبر 4 کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, جس میں ہم نے پڑھنا تھا الفریڈ مارشل اور لائبنل رابنس کی تعریفوں کا موازنہ. اگر ابھی تک آپ کا تھرڈ لیکچر کور نہیں ہوا سو یو کین وزٹ مائی چینل, وہاں پہ آپ پلے لسٹ میں جا کر اکنامکس کے لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں, تھرڈ لیکچر کو. اگر آپ کو کوئی لیکچر نہیں ملتا اگر آپ کو یوٹیوب پہ, سو آپ نے یوٹیوب پہ جا کر میاں اکیڈمی سرچ کرنا ہے, فرسٹ پہ آپ کو چینل مل جائے گا, وہاں پہ آپ نے پلے لسٹ میں جا کر لیکچر 3 کو واچ کر لینا ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر 4 کو, جس میں اب آپ کو اس میں نے پیچھے سے جو لیکچر نمبر 3 تھا وہاں پہ میں نے آپ کو خوبیاں اور جو الفریڈ مارشل کی اور لائبنل رابنس کی تعریفوں کی جو خوبیاں اور خامیاں تھیں وہ میں نے آپ کو ایز اے شارٹ کویسچن کروائی تھی. اگر آپ یہ والا لانگ کویسچن کر لیں گے سو آپ کو وہ پوائنٹس بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, یا وہ آپ کور کر لیں یا اس چیپٹر کو کور یا اس ٹاپک کو کور کر لیں گے. اسٹارٹ کرتے ہیں. معاشیات کا موضوع بحث. اب الفریڈ مارشل کے یہ الگ سے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے پوائنٹس, اور لائبنل رابنس کے الگ بنائے ہوئے ہیں. دیکھتے ہیں ان میں فرق کیا. موازنہ کہتے ہیں فرق کو, ڈفرینس کو, کمپیریزن کو. الفریڈ مارشل نے معاشیات کو انسان کی مادی فلاح و بہبود کا علم قرار دیتے ہوئے, اب جو الفریڈ مارشل تھا اس نے کہا تھا کہ معاشیات جو ہے وہ انسان کی فلاح و بہبود کا, مادی فلاح و بہبود کا علم اس نے قرار دیا تھا معاشیات کو. لیکن جو لائبنل رابنس ہے اس نے, یہ دیکھیں اگر آپ پیج نمبر 12 پہ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے لائبنل رابنس نے معاشیات کو معاشی جدوجہد کا علم قرار دیا ہے. اگر آپ یہ ٹاپک کر لیں یا پھر آگے والا کر لیں, دونوں سیم ہی ہیں, جو آپ کو ایزی لگتا ہے آپ اس ڈفرینس بھی خود سے لکھ سکتے ہیں. لائبنل رابنس نے خواہشات کی کثرت اور ذرائع کی قلت کی بنا پر اختیار کیے جانے والے طرز عمل کو, یعنی جدوجہد کو, کوشش کو علم معاشیات کا موضوع قرار دیا. گویا احتیاجات کی کثرت, یا اگر آپ پیج نمبر 12 پہ دیکھیں یہاں پہ بھی پیچھے جو اس نے لکھا تھا یہ دیکھیں, یہاں پہ بھی اس نے یہ اگر آپ پیراگراف پڑھیں اس میں بھی یہی بتایا ہے, یہاں پہ زیادہ ایکسپلین کیا ہوا ہے, اور جو اس میں ڈفرینس میں یہ تھوڑا سا شارٹ کر کے بتایا ہوا ہے کہ گویا احتیاجات کی کثرت اور ذرائع کی قلت ہی معاشیات کے 2 بنیادی جزو ہیں. اب بنیادی جزو میں نے پیچھے بھی آپ کو ہائی لائٹ کروایا تھا کہ احتیاجات کی کثرت اور ذرائع کی قلت. لائبنل رابنس کے مطابق معاشیات کے 2 بنیادی جزو ہیں, احتیاجات کی کثرت اور ذرائع کی قلت. اگلا پوائنٹ کیا ہے, معاشیات کی وسعت. الفریڈ مارشل کے مادی فلاح و بہبود کے تصور نے معاشیات کے دائرۂ کار کو محدود کر دیا, یعنی کہ معاشیات کی حدود کو جو ہے نا وہ کم کر دیا تھا, محدود کر دیا تھا. حالانکہ انسانی فلاح میں مادی اور غیر مادی میں نے لیکچر نمبر 1 یا لیکچر نمبر 2 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مادی جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں, مادی سرگرمیاں ایسی یعنی جو ہمیں خود سے محسوس بھی ہوتی ہیں اور نظر بھی آتی ہیں, اور غیر مادی یعنی غیر مادی جو خدمات ہوتی ہیں. اب مادی میں اشیاء بھی آ جاتی ہیں لیکن غیر مادی جو ہوتی ہیں وہ خدمات ہوتی ہیں. اگر آپ نے نہیں پچھلے لیکچر دیکھے آپ دیکھ سکتے ہیں. لائبنل رابنس نے معاشیات کے موضوع بحث کو وسعت دی, یعنی اس کے حدود کو براڈ کیا, بڑا کیا, کہ تاکہ اس میں اسٹڈی زیادہ سے زیادہ ہو سکے, اور مادی اور غیر مادی دونوں سرگرمیوں کو انسان کے لیے لازمی قرار دیتے ہوئے. اب اس نے جو ہے ایک جیسی اہمیت دی تھی مادی اور غیر مادی کو, لیکن جو ہے اس نے لائبنل رابنس نے مادی اور غیر مادی دونوں سرگرمیوں کو انسان کے لیے لازمی قرار دیتے ہوئے معاشیات کا موضوع بحث بنا دیا. آگے معاشیات کی علمی وسعت, علمی حیثیت. الفریڈ مارشل کے نزدیک معاشیات ایک معاشرتی علم ہے. اب کیا تھا, الفریڈ مارشل نے معاشیات کو جو ہے ایک معاشرتی یعنی معاشرے کے سے ریلیٹ کیا ہے کہ یہ معاشرتی علم ہے, اور یہ جانبدار رہتے ہوئے, یعنی جانبدار میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا, جانبدار کہتے ہیں کسی کی طرفداری کرنے کو. جانبدار رہتے ہوئے انسان کے معاشی مسائل کا انفرادی اور اجتماعی جائزہ لیا. دوسری طرف لائبنل رابنس نے معاشیات کو کمیاب بھی پچھلے ٹاپک میں نے بتایا تھا کہ کمیاب یعنی کسی چیز کا ضرورت کے مقابلے میں کم ہونا کمیابی کہلاتا ہے. کمیاب ذرائع کی بنیاد پر سائنسی علم قرار دیا. اب الفریڈ مارشل نے معاشرتی علم قرار دیا تھا معاشیات کو, اور لائبنل رابنس نے کون سا علم قرار دیا ہے, سائنسی علم. یہ بھی آپ نے ہائی لائٹ کر لینا. اور غیر جانبدار, اب اس نے جانبدار رہتے ہوئے انسان کے معاشی مسائل کو کیا تھا, لیکن جو لائبنل رابنس ہے اس نے غیر جانبدار رہتے ہوئے کیا. یہ بھی آپ نے ایک کا دوسرے میں نہیں ایڈ کرنا. غیر جانبدار رہتے ہوئے مقاصد کے درمیان پسند و ناپسند کا سوال اٹھانے سے پرہیز کیا.
اب آپ نے اس کو اگر آپ کو یہ شارٹ کے لیے آتا ہے تو آپ نے اس میں یہ نہیں کہ یہ بھی پیراگراف کوئی 2 پیراگراف لکھ دینے، آپ نے ہر پیراگراف سے کوئی نہ کوئی لائن ضرور لکھنی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے یہ 2 لکھ لیے اور 3-4 چھوڑ دیے، اس طرح نہیں کرنا آپ نے. آگے دیکھتے ہیں تعریف کی پیمائشی اہمیت. مارشل کی تعریف میں استعمال ہونے والے مادی فلاح کا لفظ کئی معنوں کا حامل ہے، چونکہ یہ ایک احساس اور کیفیت کا نام ہے جس کی پیمائش کے لیے کوئی پیمانہ موجود نہیں. جو آپ کو پوائنٹ نہیں سمجھ آتا اس کو آپ نے یہ نہیں کہ غلط لکھنا، اس کو آپ نے چھوڑ دینا، کیونکہ آپ نے پیچھے بھی میں نے آپ کو ٹاپکس اس کی ہیڈنگز وغیرہ سمجھائی ہوئی ہیں، کچھ نہ کچھ آپ ضرور لکھ لیں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ جب آپ لیکچر کمپلیٹلی واچ کر لیں گے تو آپ نے اس کے بعد بک کو بند کرنا ہے. ایک دفعہ جب آپ غور سے لیکچر سنیں گے تو یقیناً جب آپ اس کو ویڈیو کو بند کریں گے تو آپ نے کاپی پینسل لینی ہے، وہاں پہ کوئی سے بھی 2 کویسچن ایز اے ٹیچر آپ نے پہلے خود سے لینے ہیں، اس کے بعد ان کو حل کرنا ہے اور بعد میں ایز اے ٹیچر آپ نے چیک کر کے دیکھنا ہے کہ آپ کو لیکچر کا کتنا فائدہ ہوا. تعریف کے پیمائشی اہمیت یہ ویسے مجھے نہیں امپورٹنٹ لگ رہا، یہ آپ رہنے دیں. آگے دیکھتے ہیں معاشی مسئلہ. معاشی مسئلہ پچھلے لیکچر میں بھی کور کروایا تھا کہ اگر آپ کو معاشی مسئلے کا شارٹ کویسچن آ جاتا ہے تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں مارشل کا لکھوں یا رابنس کا لکھوں. اس کا معاشی مسئلے کا میں نے آپ کو لیکچر نمبر 3 میں بھی ڈسکس کیا تھا معاشی مسئلے کا کہ رابنس کی آپ نے لکھنی ہے. اس سے پہلے آپ نے یہ 4 پوائنٹس لکھنے ہیں جو آپ کے پیج نمبر 12 پہ بھی ہیں. لاتعداد خواہشات ایک جیسی اہمیت کے حامل نہیں ہوتی. ذرائع کی کمیابی یا قلت اور یہ ذرائع کا متبادل استعمال. یہ آپ نے پہلے 4 پوائنٹس لکھ کے پھر بعد میں یہ لکھنا ہے کہ اگر یہ چاروں حالتوں کا سامنا کرنا پڑے تو معاشی مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اگر ایک کی بھی کمی ہو جائے تو معاشی مسئلہ نہیں مانا جائے گا. آگے دیکھتے ہیں. اب جدید نظریات سے مطابقت. الفریڈ مارشل نے معاشیات کو مادی فلاح و بہبود کا علم قرار دیتے ہوئے دور جدید کے نظریات سے قریب کیا. یعنی اس معاملے میں ویسے زیادہ جو پرفیکٹ ڈیفینیشن تھی وہ تھی لائبنل رابنس کے، لیکن جو جدید نظریات سے مطابقت ہے اس میں زیادہ جو اہمیت جو ہے وہ الفریڈ مارشل کی تعریف کو دی گئی تھی، کیونکہ اس نے جدید نظریات سے معاشیات کے علم کو جوڑا تھا، جدید نظریات کے قریب کر دیا تھا، کیونکہ فلاح ہی کی بنیاد پر معاشرہ ترقی کرتا ہے اور معیشت مستحکم ہوتی ہے. لیکن لائبنل رابنس نے کیا کہا تھا کہ لائبنل رابنس کی تعریف میں معاشی ترقی اور منصوبہ بندی جیسے جدید عوامل سے فائدہ حاصل کرنے کا کوئی اشارہ نہیں ملتا. یعنی اس نے اس کے بارے میں کوئی ایکسپلین ہی نہیں تھا کیا، اور نہ ہی انسانی فلاح کا کوئی ذکر کیا ہے. الفریڈ مارشل نے اپنی تعریف میں انسانی فلاح کا ذکر کیا تھا، لیکن لائبنل رابنس نے اس بارے میں کچھ ڈسکشن نہیں تھی کی، اس لیے اس ڈیفینیشن میں کمی ہے. آگے دیکھتے ہیں علمی حیثیت. مارشل نے اپنی تعریف کی بنیاد علم الہدایت پر رکھی. ڈفرینس آپ نے بالکل یاد رکھنے ہیں. جیسے اس میں الفریڈ مارشل میں تھا جانبدار رہتے ہوئے اس نے مشرتی علم قرار دیا تھا، لیکن جو لائبنل رابنس ہے اس نے غیر جانبدار رہتے ہوئے سائنسی علم قرار دیا تھا. اسی طرح آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ الفریڈ مارشل نے علم الہدایت کہا تھا، معاشیات کو علم الہدایت پر رکھی تھی اس کی بنیاد، لیکن جو لائبنل رابنس تھا اس نے رکھی تھی علم الحقیقت پہ. یہ MCQs بھی آ سکتا ہے آپ کو. علم الہدایت پر رکھی ہے جس میں اسباب کی نوعیت کو دیکھ کر حل تجویز کیا جاتا ہے، لیکن جو لائبنل رابنس ہے اس نے علم الحقیقت پر رکھی تھی معاشیات کی بنیاد، جس میں اسباب کی نوعیت کو پرکھنے کے بعد بغیر حل کے بیان کر دیا جاتا ہے اور حل کے لیے رائے نہیں دی جاتی. ابھی آپ کو علم الہدایت اور علم الحقیقت کی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، لیکن آگے چل کے یہ دیکھیں پیج نمبر 19 پہ یہ میں علم الحقیقت اور علم الہدایت کو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، سو آپ نے اس لیکچر کو بھی ضرور دیکھنا ہے. آگے نتیجہ بحث دیکھ لیتے ہیں. معاشیات ایک عمرانی علم ہے، لیکن رابنس اس کو سائنسی علم کا درجہ دینے کی کوشش کرتا ہے. یعنی رابنس کی تعریف میں بہت سی خامیاں ہیں، لیکن الفریڈ مارشل کی تعریف پرفیکٹ ہے مجھے. آگے جو حقیقت کے خلاف ہے، اس اعتبار سے رابنس نے معاشیات کو مقاصد کے مابین غیر جانبدار ٹھہرا کر اسے پیچیدہ اور غیر دلچسپ علم بنا دیا. یعنی پیچھے میں نے جو ہے وہ غلط کہہ دیا تھا. رابنس کی تعریف جو ہے وہ اس میں خامیاں تھی، لیکن الفریڈ مارشل کی تعریف ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اسے یعنی حقیقت کے خلاف نہیں اس نے بتائی. اور جو لائبنل رابنس ہے اس میں بہت سی اس نے انسانی فلاح کے بارے میں نہیں بتایا. اس کی جو ہے نا بہت سی لمیٹیشنز ہیں لائبنل رابنس کے. غیر جانبدار ٹھہرا کر اسے پیچیدہ اور غیر دلچسپ بنا دیا، لہٰذا مارشل کی تعریف زیادہ حقیقت پسندانہ ہے. یہ بھی آپ نے ضرور لکھنا ہے اگر آپ کو لانگ کوشچن آتا ہے تو. نتیجہ بحث آپ نے لازمی لکھنا ہے، کیونکہ مارشل اپنی تعریف کا اہم پہلو انسانی فلاح و بہبود کو گردانتا ہے، لیکن جو لائبنل رابنس تھا اس نے اس کے بارے میں بات ہی دی تھی. آگے دیکھتے ہیں معاشیات کی وسعت، یعنی اس کا اسکوپ کیا ہے.
وسعت مضمون میں علم معاشیات کے حدود کا تعین کرتے ہیں اور اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سے مسائل معاشیات کا موضوع بحث بنیں گے اور کون سے اس کی حدود سے باہر ہوں گے، یعنی کن ٹاپکس کو ہم اس میں معاشیات میں ڈسکس کریں گے اور کن کو چھوڑ دیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ معاشیات کی وسعت کو جاننے کے لیے درج ذیل امور پر بحث کی جاتی ہے۔ معاشیات کا نفس مضمون یا موضوع بحث یعنی بحث کرنے کی وجہ، انسان کا مطالعہ بحیثیت فرد یا بحیثیت جماعت، فرد یعنی ایز این انفرادی یعنی ایک شخص کے طور پہ، اور بحیثیت جماعت یعنی گروہ کے طور پر۔ معاشیات کے قوانین کی نوعیت یعنی ان کے قوانین کی وجوہات، اس کی کس بنیاد پہ قوانین بنائے جاتے ہیں، اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ آگے دیکھتے ہیں معاشیات کا نفس مضمون یا موضوع بحث، یعنی اس موضوع میں ہم کس چیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ معاشیات کے نفس مضمون سے مراد علم معاشیات کے معاشی مطالعے کا حتمی موضوع یا نقطۂ نظر جاننا ہے۔ اس لائن کو آپ بیان کر چکے ہیں، اس طرح کی لائنیں نہیں آپ نے کرنی۔ اس سلسلے میں آدم سمتھ نے معاشیات کو دولت کا علم، یہ میں نے پچھلے لیکچرز میں بھی ڈسکس کیا ہوا ہے کہ آدم سمتھ نے معاشیات کو دولت کا علم، مارشل نے مادی فلاح و بہبود کا، رابنس نے خواہشات کی کثرت اور ذرائع کی قلت کا علم قرار دیا۔ اور جدید دور کے جو ماہرین معاشیات ہیں انہوں نے بھی رابنس کی تعریف کو ٹھیکا ہے، یعنی معاشیات کا نفس مضمون ذرائع کی قلت اور خواہشات کی کثرت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہاں سے لے کے اب یہاں پہ یہ 3 لائنز آپ نے یاد رکھنی ہے، اس کی ایم سی کیوز کے طور پر بھی آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس پیراگراف کو اب میں اسی لیے کہتی ہوں کہ اس چیپٹر کو آپ نے لوگوں کے لیے پریپیئر نہیں کرنا، کیونکہ یہ سارا چیپٹر تھیوری بیس ہے، اور جن پروفیسر جب میں فرسٹ ایئر میں تھی اور جن پروفیسر سے میں نے اسٹڈی کی تھی وہ جو ہے ان کا 30 to 40 ایئرس کا ان کا ایکسپیرینس تھا معاشیات میں، انہوں نے ایم ایس کیا ہوا تھا اکنامکس میں، بہت ہی اچھے پروفیسرس تھے۔ تو ان کا ایکسپیرینس ہے کہ فرسٹ چیپٹر میں سے آپ نے لانگ کوسچن نہیں پریپیئر کرنا، وہاں سے آپ کو بہت سے مارکس کٹ بھی جاتے ہیں اور پیپر میں بھی لانگ کوسچن کافی ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے ریکویسٹ آ رہی تھی کہ پیپر پیٹرن کیا ہے، تو اس کی بھی ویڈیو انشاءاللہ میں اس ویڈیو کے کمپلیٹ ہونے کے بعد، یعنی اس چیپٹر کے کمپلیٹ ہونے کے بعد میں بنا دوں گی۔ سو آپ نے سبسکرائب کر لینا چینل کو تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے جیسے بھی میں آپ کے ساتھ کوئی ویڈیو شیئر کروں۔ اس کو آپ نے ایک دفعہ ریڈ کرنا ہے، اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، کیونکہ میں آپ کو شارٹ کے لیے کروا رہی ہوں یہ چیپٹر، جو میں آپ کو شارٹ کے لیے کرواؤں گی وہ آپ نے شارٹ کے لیے کر لینا ہے۔ کوئی بھی چیز میں ایسے نہیں کہوں گی کہ آپ نے چھوڑ دینی ہے، کسی بھی چیز کو چھڑوانے سے پہلے میں اس کے پیچھے پوری تحقیق کروں گی، اور انشاءاللہ جیسے جیسے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں انشاءاللہ 80 to 85 پلس مارکس تو 100% شور ہیں کہ آ ہی جائیں گے اگر آپ غور سے لیکچرز کو سنیں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ آگے معاشیات کا مطالعہ بحیثیت فرد یا جماعت ہے، اس میں بھی عام چیزیں بتائی ہوئی ہیں کہ یہ دیکھیں نا، یہاں پہ لکھا ہوا معاشی قانون کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ معاشی قانون کی بھی تعریف میں آگے آپ کو ڈسکس کروا دوں گی، یہاں سے آپ نے کوئی بھی ڈیفینیشن نہیں کرنی کیونکہ یہ پراپر طریقے سے نہیں لکھی ہوئی ہے، اور شارٹ کوسچن میں اگر آئے گا بھی معاشی قانون تو یہ یہاں پہ شارٹ کوسچن کے لیے بنایا ہوا ہے، لیکن اس کی کوئی پراپر ڈیفینیشن نہیں ہے یہاں پہ۔ سو آگے چل کے جہاں اگلے چیپٹرز میں یہ معاشی قانون کا ورڈ آئے گا وہاں پہ میں آپ کے ساتھ ڈیفینیشن اس کی ڈسکس کروں گی، اس لیے آپ نے صحیح چھوڑ دینا ہے۔ قانون طلب، اب طلب کے یہاں پہ دیکھیں اس کی کوئی پراپر ڈیفینیشن نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کی نہیں ہے پراپر ڈیفینیشن، لیکن طلب کا پراپر چیپٹر اگر آپ دیکھیں 4th یا 5th جو ہے وہ رسد کا چیپٹر ہے اور 4th جو ہے وہ طلب کا چیپٹر ہے۔ سو طلب والے چیپٹر میں قانون طلب ہم پڑھیں گے، وہاں سے آپ نے اس کو پریپیئر کرنا ہے، اس لیے اس کو بھی چھوڑ دیں۔ آگے اس کے لیے معاشی قانون اور ان کی قوانین اور ان کی نوعیت۔ اب یہ جو اخلاقی قوانین ہے یہاں پہ ڈیفینیشن بن رہی ہے لیکن پراپر ڈیفینیشن نہیں ہے، لیکن یہاں پہ پیج نمبر اگر آپ آئیں 23 پہ دیکھیں تو یہ دیکھیں اخلاقی قوانین کا ایک پراپر پیراگراف بنا ہوا ہے شارٹ کوسچن کے لیے، یہاں سے میں آپ کو کرواؤں گی، اسی لیے اگر آپ کو آ بھی جائے آپ نے ریڈ کر لینا، اگر آپ کو آ بھی جائے تو آپ کو پتہ ہو کہ اس میں میں اخلاقی قوانین لکھ سکتی ہوں یا اس کے علاوہ جو ہوگا وہ لکھ سکتی ہوں۔ سو ایک دفعہ آپ نے اس کو ریڈ کر لینا ہے۔ آگے معاشیات علم ہے یا فن، یہ بھی بہت امپورٹنٹ لانگ کوسچن ہے، لیکن یہ تھیوری بیس ہے، جتنا بھی اگر آپ اسے لکھ لیں گے، کیونکہ میں اب آپ کو رینڈملی اگر بک کھولتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ جیسے یہ دیکھیں اب یہی چیپٹر کھول گیا ہے، باب نمبر 3 ہے یعنی چیپٹر نمبر 3 ہے، اس کا اب لانگ کوسچن جیسے آتا ہے طفائل کی اقسام، تو طفائل کی اقسام لانگ میں آ جاتا ہے، تو آپ یہ دو پہلے پوائنٹ لکھیں گے تکثیری طفائل، پھر اس کے آگے آپ یہ اس کا گوشوارہ یعنی ٹیبل بنا دیں گے، اس کے بعد میں یہ
ڈائیگرام بنا دیں گے, ڈائیگرام کو ڈسکس کر دیں گے, اس کی ڈیفینیشن لکھ دیں گے, آگے دوسری قسم کو بھی آپ اسی طرح سے ایکسپلین کریں گے. تو یہ کتنا لمبا لانگ کوسچن بن جائے گے. اور اس کی برعکس اگر آپ فرسٹ چیپٹر سے یہ دیکھیں لانگ کوسچن کرتے ہیں تو یہاں پہ علم والے اگلا پیج ہے جو پیج نمبر 19, یہاں پہ بھی ساری تھیوری ہے. آگے اس کی ایگزام ہے, یہ آپ کتنا لکھیں گے, بہت ہی ٹائم کنزیومنگ بن جائے گا یہ کوسچن. یہ دیکھیں یہاں پہ بھی یہ بھی سارا فن والا بھی تھیوری ہے. سو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اس چیپٹر کو اپنے شورٹ کے لیے کرنا ہے. معاشیات علم ہے یا فن. اب یہاں پہ علم ہے یا فن یہ کوسچنز ہی بتائے ہوئے ہیں, اس کو رہنے دیں. آگے دیکھیں علم کی تعریف. اب علم کیا ہے؟ علم سے مراد کائنات کے کسی شعبے سے متعلق ظاہر ہونے والی اندرونی و بیرونی حالات و واقعات کا ایسا باضابطہ مجموعہ. یعنی علم جو ہے یہ ایک مجموعہ ہے کسی بھی شعبے کے متعلق اندرونی و بیرونی جو حالات ہیں, ان کے واقعات ہیں نا, ان سے ریلیٹڈ جو ہے ان کا سب کا ایک مجموعہ ہے علم, جس کو غیر جانبدار. اب جانبدار میں نے پچھلے لیکچرز میں بھی یہ تیسری دفعہ ورڈ یوز ہو رہا ہے. جانبدار اس کا مطلب ہے کسی چیز کی طرفداری کرنا. اب غیر جانبدار یعنی کسی چیز کی طرفداری نہ کرنا. غیر جانبدار طور پر مشاہدہ اور مطالعہ کے بعد مرتب کر کے اسباب و نتائج. اسباب و نتائج یعنی اسباب کہتے ہیں وجوہات کو, اور نتائج کہتے ہیں یعنی رزلٹ کو. نتائج کے درمیان تعلق قائم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو. مثلاً اب یہ اگر آپ دیکھیں اس کو شورٹ کے لیے تو یہاں سے لے کے آپ کر لیں یہاں تک. یہ بہت ہی, یہ نہیں کرنا کہ آپ نے علم کیا ہے تو علم کے لیے صرف آپ نے 2 لائنس کی ڈیفینیشن لکھی, آگے تھوڑا سا لکھ دیا تو آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے. آپ فرسٹ ایئر میں ہو گئے ہیں, میچور طریقے سے آپ شورٹ کوسچن کا جواب دیں. یہاں سے لے کے اگر یہاں تک لکھتے ہیں, یہاں پہ ہاف پیج تقریباً 1/3 پیج ہو رہا ہے, تو اگر آپ لکھیں گے اسے تو تقریباً 1/3 پیج وہاں کا بھی ہو جائے گا. یعنی ہاف کم از کم پیج ہونا چاہیے وہاں کی شیٹ کا آنسر کا, پھر ہی آپ کو 2 نمبر ملیں گے. سو اسی لیے آپ نے علم کی یہاں سے لے کے یہاں تک ڈیفینیشن کر لینی ہے. آگے اس کی وہ ایگزامپلس دینی ہے. علم طبیعات, کیمیا, حیاتیات. حیاتیات کہتے ہیں زولوجی کو. حیاتیات کی شکل میں ہمارے پاس باضابطہ مجموعے میسر آ چکے ہیں. ان علوم کی بنیاد درج ذیل مشاہدات پر ہوتی ہے. یہ بھی آپ نے اس کو آگے یہ لکھ لیں گے لائن پہ, آگے آپ نے اس طرح کے یا پوائنٹس بنا لینے ہیں. اس کی پیپر پریزنٹیشن بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بک کمپلیٹ ہونے سے پہلے. سو کائنات میں بسنے والی ہر انسان اور فطری حقائق سے متعلق تمام اسباب و نتائج کا باقاعدہ مشاہدہ و مطالعہ کے بعد مرتب کیا جاتا ہے. یہ بھی آپ نے لکھ لینا ہے. حاصل شدہ حقائق و واقعات کی روشنی میں غیر جانبدار. اب یہ دیکھیں یہ ورڈ بہت ہی یوز ہو رہا ہے. آپ نے جانبدار کی جگہ غیر جانبدار یا غیر جانبدار کی جگہ جانبدار نہیں لکھ دینا, غلط ہو جائے گا. حاصل شدہ حقائق و واقعات کی روشنی میں غیر جانبدار رہتے ہوئے قوانین تشکیل دیے جاتے ہیں. علم کی تعریف ہے اتنا بہت ہی بیسٹ آنسر بن رہا ہے یہاں تک. سو آپ نے اسے یاد کر لینا ہے. آگے یہاں پہ علم کی اقسام آ جائیں گی. آپ شورٹ کوسچن آئے تو اس کے بعد آپ نے یہ بھی لکھ دینا ہے کہ علم کی 2 اقسام ہیں, علم الحقیقت اور علم الہدایت. جو پیچھے میں نے لائبنل رابنس اور آلفریڈ مارشل کی تعریفوں کا موازنہ بتایا تھا نا, اس میں علم الحقیقت اور علم الہدایت ورڈ یوز ہو رہا تھا. تو میں نے کہا تھا کہ آگے یہ ورڈز آئیں گے, ان کی ڈیفینیشنز ہوں گی, ان کو آپ نے پراپر طریقے سے یاد کرنا ہے اور سمجھ لینا ہے تاکہ وہ والا آپ کی کنفیوژن بھی دور ہو جائے. علم الحقیقت اب کیا ہے؟ علم الحقیقت میں واقعات کا خالص علمی رنگ میں مطالعہ کیا جاتا ہے. حقیقت یعنی حقیقت کہتے ہیں پازیٹیو چیزوں کا, حقیقت یعنی ریالٹی کو خالص علمی رنگ میں مطالعہ کیا جاتا ہے اور غیر جانبدارانہ طور پر اسباب اور نتائج کا تعلق قائم کر کے قوانین مرتب کیے جاتے ہیں. لیکن واقعات کو جانچ لینے کے بعد جوں کا توں بیان کیا جاتا ہے. یعنی اب پاکستان میں جیسے اگزامپل یہاں پہ دی ہوئی ہے, پاکستان میں افراط زر. افراط زر کسے کہتے ہیں؟ مہنگائی کو. افراط زر مہنگائی کو کہتے ہیں اور افراط زر کا مسئلہ عام ہے. علم الحقیقت میں اس معاملے کو ڈسکس تو کیا جائے گا لیکن اس کے حل کے لیے کوئی تجویز نہیں پیش کی جائے گی. بس ویسے ہی پتہ چل گیا کہ ایک مسئلہ ہے, اس کو ویسے ہی بیان کر دیا. اس کے لیے کوئی تجویز یعنی اس کے لیے کوئی حل نہیں بیان کیا جائے گا اس کا. علم الحقیقت کی روشنی میں صرف اس بات کا جائزہ لے کر اسباب معلوم کیے جاتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے, لیکن حل نہیں پیش کیا جاتا اس کا. لیکن افراط زر کے خاتمے کے لیے تجاویز نہیں دی جاتی. اس میں یہی بڑا ڈفرینس ہے کہ علم الحقیقت میں مسائل کو بس پڑھ لیا جاتا ہے اور اس کی وجوہات یعنی اسباب معلوم کر لیے جاتے ہیں, لیکن حل کے لیے کوئی تجویز نہیں پیش کی جاتی. اس قسم کے علوم میں فزکس اور کیمسٹری وغیرہ آتے ہیں. یہ اس کی ایگزامپلز آپ نے دیکھ لینی ہے. فزکس اور کیمسٹری علم الحقیقت کی جو ہے ایگزامپلز ہیں. آگے دیکھتے ہیں. علم الحقیقت ہمارا ٹاپک کور ہو گیا, بہت ایزی کویشچن ہے. اس کے علاوہ یہ علم الحقیقت اور علم الہدایت الگ الگ شارٹ کویشچن میں بھی آ سکتے ہیں اور ان میں ڈفرینس بھی آ سکتا ہے. سو اس کو آپ لکھ لیں.
امپورٹنٹ فار شارٹ. اوکے, آگے دیکھتے ہیں. اب ہے علم الہدایت. ایسا علم جو مشاہدہ و مطالعہ کے ذریعے معلومات کو مرتب کر کے ان کو اس طرح سے پرکھتا ہے کہ کیا یہ نتائج اور اسباب کے رشتے درست ہیں یا نہیں. مثلا غربت کی بجائے خوشحالی ہونی چاہیے. یہ یہاں پہ پہلے اوپر والی لائن مس ہو گئی ہے. گویا علم الہدایت میں یہ فیصلہ دیا جاتا ہے کہ کون سی بات درست ہے اور کون سی نہیں ہے. یعنی اس کے وہ رزلٹ کو دیکھتے ہیں کہ جو رزلٹ نکالا گیا ہے وہ ٹرو ہے یا فالس ہے, اور مسائل کا صحیح حل کیا ہے. یعنی یہ علم الحقیقت میں حل تجویز نہیں کیا جاتا تھا, لیکن علم الہدایت میں جو ہے وہ اس کا حل کو تجویز کیا جاتا ہے. مثلا غربت کی بجائے خوشحالی ہونی چاہیے, یہ ایک ایگزامپل ہے. یہ بھی آپ نے غور سے پڑھنی ہے اور سمجھنی ہے. اس قسم کے علوم کی مثالیں سیاسیات, اخلاقیات اور معاشیات میں ملتی ہیں. اگر معاشیات کو ان دونوں اقسام کی روشنی میں پرکھا جائے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ علم الحقیقت کے ذریعے معاشیات اسباب معلوم کر لیتی ہے. علم الحقیقت یعنی جو پچھلا ٹاپک ہے اس کے ذریعے اسباب یعنی وجوہات معلوم کر لیتی ہے. علم الہدایت کے ذریعے نتائج کو بہتر بنانے کے لیے مسائل کے حل کے لیے تدابیر تجویز کی جاتی ہیں. مثلا علم الحقیقت کی روشنی میں معیشت دان افراط زر کے مسئلہ کو پرکھتے ہیں, لیکن علم الہدایت میں افراط زر پر قابو پانے کے لیے تجاویز بھی پیش کرتے ہیں. ان میں مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت ہی اچھی طرح سے یہ سمجھ آ گیا ہوگا اور ڈفرینس پتہ چل گیا ہوگا. گویا معاشیات یقیناً علم ہے. اس میں شارٹ کوشچن میں یہ نئی لائن آئے گی, لیکن جو لانگ کوشچن جن بچوں نے پریپیئر کرنا ہی ہے سو وہ معاشیات علم ہے یا فن, اس میں یہ لائن ضرور ایڈ کریں لانگ کوشچن میں. فن اب آگے. فن اب کیا ہے؟ اس کو شارٹ کوشچن میں کرنے کے لیے یہاں سے یہ اوپر والی 3 لائنیں کافی ہوں گی, اور اس کے علاوہ اس میں نیچے سے کوئی اگزامپل دیکھتے ہیں, اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے. فن, اب فن سے کیا مراد ہے, یہ بھی شارٹ کوشچن آ سکتا ہے. فن سے مراد وہ جدوجہد ہے جو مخصوص مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے عمل میں آئے. یعنی کسی مقصد یعنی اس کے کسی گول کو حاصل کرنے کے لیے عمل میں آئے, یعنی اس کو کیا جائے. گویا فن انسان کی اس جدوجہد کو کہا جاتا ہے جو طے شدہ نتائج یعنی پہلے سے فکس نتائج کے حصول کے لیے کی جائے. یعنی اب کسی کو A+ مارکس لینے ہیں تو اس کے لیے اسے کیا کرنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی. طے شدہ نتائج یعنی پہلے جو اس کا سیٹ ہو, گول ہو, جو گول سیٹ ہو, جو طے شدہ نتائج کے حصول کے لیے کی جائے, اور نتائج کو بہتر بنانے کے لیے جو تدابیر تجویز کی جاتی ہیں ان پر عمل کر کے طے شدہ نتائج حاصل کیے جاتے ہیں. گویا علم کے عملی استعمال کا نام فن ہے. اس کو بھی آپ نے ہائی لائٹ کر کے لکھنا ہے, یہ بہت ہی چھوٹی سی اور پراپر ڈیفینیشن ہے. علم کے عملی استعمال کا نام فن ہے. آگے دیکھتے ہیں علم معاشیات. اس کو آپ نے ریڈ کرنا ہے. اس میں سے کوئی بھی اگر آپ کو اگزامپل اچھی لگتی ہے تو آپ کر لیں. شارٹ کوشچن میں اگزامپل ضرور ایڈ کرنی ہے. علم معاشیات کی اقسام کو اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. یہ لیکچر کافی لمبا نہ ہو جائے, اسی وجہ سے اس کو یہیں پہ کور کرتے ہیں. آگے یہ 2.5 پیج رہ گئے ہیں, ان کو بھی کور کر لیں گے لیکچر نمبر 5 میں. جو ایکسرسائز والا لیکچر ہوگا اس میں میں آپ کے ساتھ بورڈ کے جو امپورٹنٹ شارٹ کوشچن ہیں جو بورڈ میں آتے رہے ہیں پچھلے سالوں میں وہ ڈسکس کروں گی, اور ہر بورڈ کے ہوں گے وہ. اور ایکسرسائز کو سولو کرنے کی ویسے ضرورت نہیں ہے, لیکن جن بچوں نے لیکچر سنے ہیں وہ خود ہی ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن اس لیکچر کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ بورڈ کے جو ہے شارٹ کوشچن شیئر کروں. سو ملتے ہیں اگلے لیکچر نمبر 5 میں. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اگر آپ کو لیکچر جو ہے سمجھ آ جاتا ہے تو آپ نے نیچے کوئی نہ کوئی کمنٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ بچوں کو سمجھ آ رہی ہے, میں اگلا لیکچر بھی بناؤں. بہت ہی شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.